بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح جب انہیں کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی تو ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ اپنے وزیر سیاہ کا کر جواب سن کر راجہ داہر تھوڑی دیر سوچ بچا میں پڑا رہا۔ پھر اس نے ایک ایسے عرب سردار کو بلایا جو ایلانی قبیلے کا سربراہ تھا اور سندھ میں مقیم تھا، اور کچھ داخلی اختلافات کی وجہ سے وہ غداری کرتے ہوئے راجہ داہر کا ساتھ دے رہا تھا۔ ایلانی سردار جب راجہ داہر کے پاس آیا تو راجہ داہر نے ساری صورتحال سے اس عرب سردار کو مطلع کیا، اپنے وزیر کی رائے بھی اسے بتائی اور پھر اس سے اس کا مشورہ طلب کیا۔ راجہ داہر کے اس استفسار کے جواب میں ایلانی سردار نے کہا، حضور، میرے خیال میں آپ کے وزیر کی رائے صحیح نہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اعداد و طبع سے واقف ہی نہیں۔ محمد بن قاسم خاصی بڑا لشکر لے کر آیا ہے، جس میں بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سورما، جو انمرد اور تیغ زن شامل ہیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمان یہ لڑائی کے لیے نکلتے ہیں تو وہ سر ہتھیلی پر رکھ کر نکلتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ الہی، ہم تیری بندے ہیں، تیرے دین کو پھیلانے کی خاطر لڑائی کے میدان میں آئے ہیں۔ الہی، ہمیں اس لڑائی میں شہادت اس وقت عطا فرمانا جبکہ ہم اپنے سے دوگنا دشمن کو مار لیں۔ ایلانی سردار مزید کہنے لگا، جب یہ لوگ دشمن کے مقابل پر آتے ہیں تو وہ اس قدر بہادر ہوتے ہیں کہ لڑائی سے منہ پھیرنا نہیں جانتے تا وقت کا وہ اپنے دشمن کو پسپا نہ کر دیں۔ میری رائے میں انہیں دریا کے اس پار ہی رہنے دیجیے۔ اس کے علاوہ یہ احتیاط کریں کہ اس کے دور و نزدیک جس قدر کشتیاں رکھنے والے ملاح ہیں انہیں اور علاقے کے دوسرے لوگوں کو حکم دے دیں کہ وہ کشتیاں، غلہ، لکڑی اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں ان کے لشکر تک نہ پہنچائیں، اور ان پر معیشت تنگ کر دیں۔ شاید اس تدبیر سے کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ اس طرح راجہ داہر نے اپنے معاہدین سے مشورہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم کے قاصدوں کو جواب دیا، تم جا کر محمد بن قاسم سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری کوئی بات منظور نہیں، میرا اور تمہارا فیصلہ تلوار ہی سے ہوگا۔ دریا کے پار کرنے میں
تم کو اختیار ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، خواہ تم آؤ یا ہم آئیں، ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں۔ محمد بن قاسم کے دونوں قاصدوں راجہ دار کا یہ جواب سن کر واپس لوٹ گئے اور سارا واقعہ محمد بن قاسم کو سنایا۔ ادھر راجہ دار نے بھی اپنے لشکر کی تیاریاں عروج پر پہنچا دی تھیں اور اس نے دریائے سندھ کے قریب اپنے لشکر کو جمع بھی کر لیا تھا۔ دوسری طرف محمد بن قاسم کے کوچ کر کے دریائے سندھ کے مغربی کنارے آیا اور وہاں اس نے لشکر کا پڑاؤ کر لیا۔ محمد بن قاسم ابھی دریائے سندھ کے غربی کنارے ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے ایک بری خبر ملی کہ سیہون میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے قاصد آیا اور اس نے اطلاع دی کہ چند رام جو کبھی سیہون کا حاکم تھا، اس نے کچھ ٹھاکروں اور ان کے مسلح جوانوں کو ساتھ ملا کر سیہون کے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں سے اس نے عرب سپاہیوں کو باہر نکال دیا ہے۔ محمد بن قاسم نے جب یہ خبر سنی تو اسے بڑا افسوس ہوا، تاہم اس نے اپنے ایک سالار محمد بن مصعب کو 1000 سوار اور 2000 پیادوں کے ساتھ فوراً سیہون کی طرف روانہ کیا۔